یہ آسمان اور زمین، یہ زمین کو ایک سیارہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک سیارہ ہے، اور سورج کو بھی ایک سیارہ کہا جاتا ہے۔ اور سورج سائنسدان کے مطابق اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس سورج سے بڑے ہزاروں سیارے ہیں، ہزاروں سیارے اس سورج سے بڑے ہیں۔ اور یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سارے آسمان، یہ ساری زمینیں، آسمانوں کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، ہر چیز اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس قدر چھوٹی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی اور چھلے کو پھینک دیا جائے۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ جب عرش اتنا بڑا ہے تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر ہے نا۔ اور اپنے آپ کو ذرا غور کریں، دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ کہتے ہیں 7 بر اعظم ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ایشیا ہے۔ ایشیا کے کتنے ممالک ہیں؟ ان میں سے ایک چھوٹا سا یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اور ان میں سے ایک پنجاب ہے، اور پنجاب کے سینکڑوں اضلاع ہیں، اور ان میں سے ایک لاہور ہے۔ لاہور کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں علاقے اور محلے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے، اور اس کے اندر بھی ہزاروں کی آبادی ہے، اور ان میں سے ایک تم ہو۔ ذرا اپنی چھوٹائی کو اور اس اللہ کی بڑائی کو غور کرو، پھر اس کے بعد سوچو کہ میرے اللہ کیا کہتے ہیں، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی۔ جو مجھے اکیلا یاد کرے گا نا، اتنے چھوٹے ہو تم، اتنے کمزور ہو تم، اتنے مجبور ہو تم، اور تم اس کے ہر وقت فقیر ہو، اس کے باوجود میرا رب یہ کہتا ہے من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی۔ اگر تم اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں اکیلے ہو کر مجھے یاد کرو گے، میں رب تمہیں اکیلا ہو کر یاد کروں گا۔ ومن ذکرنی فی ملائن، اور اگر تم ایک جماعت میں بیٹھ کر یاد کرو گے نا، ذکرتہ فی ملائن، تو میں اس بندے کو ایک فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر یاد کروں گا، اور وہ جماعت دنیا کی جماعتوں سے بہترین ہو۔ اب ایک ہم اور ایک وہ رب، ایک ہماری زبانیں اور ایک وہ رب، ذرا غور کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیسے ہیں۔ ہماری زبانوں پر جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، غلط بیانی بھی ہے، وعدے کو توڑنا بھی ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں بھی یاد کرتا ہے، اور اگر ہم زیادہ یاد کریں گے تو وہ اللہ بھی ہمیں زیادہ یاد کرے گا۔ اگر ہم اور زیادہ یاد کریں گے تو پھر وہ اللہ بھی ہمیں اور زیادہ یاد کرے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ شناسائی ہو جائے گی، تعلق بڑھتا بڑھتا مضبوط ہو جائے گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر کوئی شخص تمہیں سال کے بعد ملاقات کرتا ہو، اس کا تعلق، اور جو تمہیں ہفت روزہ ملتا ہو اس کا تعلق، اور جو تمہیں روزانہ ملتا ہو اس کا تعلق آپس میں کیسا ہوتا ہے؟ اور یاد رکھو، یہ دنیا کے اندر آپس کی باتیں، آپس کے مذاکرے اور آپس کی ہنسی مذاق، یہ فضولیات ہیں، یہ لغویات ہیں۔ زبان، ایک شخص ہے وہ بیٹھا آپس میں گپیں مار رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وقت دونوں کا گزر رہا ہے، وقت دونوں کا گزر رہا ہے، زبان دونوں کی چل رہی ہے، دونوں ہی خوش ہو رہے ہیں، لیکن ایک وہ ہے جو اپنے دوست کو یاد کر کے اس کو خوش کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے دوست کو، اس کا دنیا کا دوست ہے اور اس کا آسمانوں والا دوست ہے، اللہ کو یاد کر کے اس کے ساتھ تعلق چھوڑ۔ اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے نا، مثل الذی یذکر ربہ
वल्लज़ी ला यज़्कुरुहु मसलुल हय्यि वल मय्यित, जो अल्लाह को याद करता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे जिंदा है, और जो अल्लाह को याद नहीं करता उसकी मिसाल ऐसे है जैसे मुर्दा है। फर्क क्या है? जिंदा के भी हाथ हैं, मुर्दा के भी हाथ हैं, जिंदा के पांव हैं, मुर्दा के पांव हैं, जिंदा के अंदर दिल है, मुर्दा के अंदर दिल है, जिंदा के कान, मुर्दा के कान, जिंदा की आंखें, मुर्दा की आंखें, आजाद तो बराबर हैं। एक वो है जिसका पूरा जिस्म कार आमद है, और दूसरा वो है जिसके पास सारी चीजें तो मौजूद है लेकिन कार आमद नहीं, काम नहीं करती। इसके हाथ काम करते हैं, इसकी आंखें काम करती हैं, इसकी जुबान काम करती है, इसका दिल काम करता है, इसके पांव, इसका पूरा वजूद काम करता है। फरमाया जो अल्लाह को याद करता है समझ लो वो दुनिया में जिंदों में शामिल है, और जो अल्लाह को याद नहीं करता वो चलता फिरता भी अगरचे हो लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मुर्दों में शामिल। मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़्कुर, जो अल्लाह को याद करता है और जो नहीं याद करता, इनकी मिसाल जिंदे और मुर्दे की। जिंदे का फायदा ही फायदा और मुर्दे का कोई फायदा। अल्लाह ताला को याद करने का एक बेहतरीन तरीका कार क्या है कि हम नमाज की अदायगी करें। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज ये अल्लाह की याद का बेहतरीन तरीका है, और इससे बढ़कर अजीम तरीका और कोई नहीं। क्यों? अगर आप वैसे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो आपकी जुबान हरकत में आती है, आपकी निगाहें देख रही हैं, ये दोनों काम कर रही हैं, अल्लाह की इबादत कर रही हैं। अगर आप बैठे अपने हाथ की उंगलियों पर जिक्र कर रहे हैं तो आपके हाथ, आपकी जुबान ये आपस में मुताबकत करके जिक्र अज़कार कर रही। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें पूरा वजूद अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। नमाज में सिर्फ हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, घुटने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुबान नहीं है, बल्कि पूरा वजूद अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज ये अल्लाह की याद का सबसे बेहतरीन तरीका है। और जब नमाज अदा कर ली जाए तो उसके बाद अज़कार किए जाते हैं, जो आज का मुझे उन्वान दिया गया है कि रोज़मर्रा की दुआएं, अज़कार, इनके असरात क्या हैं और इनके फ़वाइद क्या हैं। ये नमाज के बाद बसा औकात, बल्कि अक्सर औकात, बसा नहीं अक्सर औकात हम देखते हैं कारी साहब अभी सलाम फेर कर पीछे की तरफ चेहरा करते हैं तो आधे नमाजी तो वैसे ही दरवाजे तक पहुंच चुके होते और चंद बैठ रहे थे। हालांकि मस्जिद में नमाज के बाद सिर्फ बैठना ही, सिर्फ वहां अपनी जगह पर बैठना ही एक अजीम अमल है। इतना अजीम अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहता है जब तक उसका वुजू नहीं टूटता, सिर्फ उसके बैठने का ये मुकाम है कि फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और आकर उसके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को मुआफ कर दे, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे पर अपनी रहमतों का नुज़ूल कर दे। अभी इसने कुछ कहा नहीं, सिर्फ इसके बैठने का ये मुकाम है। और ज़रा गौर करें, आसमान से ज़मीन पर फरिश्ता अपनी मर्जी से आता है? नहीं आता। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, फरिश्ते कहते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। जब अल्लाह ने भेजा और अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ जाकर इसके लिए ये दुआएं मांगो, जब भेजने वाला अल्लाह खुद है और दुआएं सिखाने वाले मेरे अल्लाह खुद हैं और उसकी जिम्मेदारी लगाने वाले, ड्यूटी लगाने वाले अल्लाह खुद हैं, तो क्या वो खुद फिर उसकी दुआओं को कबूल नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। जब भेजा है, जब कहा है, जब पाबंद किया है कि उसके लिए दुआएं करो, तो यकीनन दुआ कबूल करेंगे। और दुआ कितनी अजीम है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू। इंसान को दो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐ अल्लाह जो मुझसे गुनाह हुए वो मुआफ़ कर दे, और जब तेरे तरफ से मुआफ़ी का ऐलान हो तो अपनी रहमतों की बरसात कर दे। जब गुनाह मुआफ़, रहमतों का नुज़ूल, तो फिर इंसान के लिए जन्नत का हुसूल आसान हो जाएगा।
کیونکہ کوئی آدمی اپنے اسی طرح گناہ لے کر جنت میں نہیں جائے گا، اور کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ اترے جنت نہیں ہے، جب تک گناہوں کی معافی نہ ہو جنت نہیں ہے۔ تو یہاں بیٹھنے کا ہی یہ مقام ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم رحم، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اور اپنے اس بندے پر رحم فرما۔ اور جب انسان بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو چاہیے کہ اذکار کرے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ اذکار مختصر بھی ہیں اور مفصل بھی ہیں۔ چند ایسے اذکار جو انتہائی آسان ہیں اور ہر آدمی کر سکتا ہے۔ پیارے بیٹا، اگر آپ نے نہیں سننا تو آپ باہر چلے جائیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کی مہربانی ہے، اگر آپ تینوں نے نہیں سننا یا علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں، چونکہ میری بار بار توجہ آپ کی طرف سے نا ہٹ رہی ہے، یا آپ علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں یا آپ چلے جائیں۔ میری میں پریشان ہو رہا ہوں، آپ ذرا نا میرے قریب آ جائیں تو مہربانی ہے آپ کی، آ جائیں، میں پریشان ہو رہا ہوں نا، میری توجہ ادھر میں دیکھتا ہوں پھر توجہ ہٹ جاتی ہے ادھر۔ اے پیارے بھائی آپ بھی ذرا ادھر ہو جائیں، آپ کی مہربانی ہے آپ کی۔ دیکھیں آپ اگر اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو پھر 15 منٹ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ آپس کی باتوں میں مصروف۔ میں آپ کو سنانے کے لیے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کا سفر آپ کی خاطر آیا، اور میں نے یہاں سے کچھ نہیں لینا، صرف آپ کو بتانے کے لیے۔ تو خدا را چند لمحے میری بات سن لیں۔ مہمان کا بھی ایک حق ہوتا ہے کہ اس کی بات کو غور سے سنا جائے، اور میں اپنی بات کروں گا تو آپ نہ سنیے گا، یہ مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اذکار جو ہم نے کرنے ہیں ان اذکار میں ایک آسان ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ دیکھنے میں معمولی کلمات ہیں، قاری صاحب یہ تو ہمیں آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ 3 کلمات عظیم کلمات، بہت عظیم کلمات، انتہائی عظیم کلمات۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، یا رب مجھے کوئی خاص ذکر تو بتا دیجئے۔ میرے اللہ کہتے ہیں کہا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ یہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص بتانا، تیری میرے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، میں تو تیرے سے کلام کرتا ہوں اور کوئی کلام نہیں کرتا، مجھے تو نے خاص بندوں میں شامل کیا ہے تو ذکر بھی خاص بتا دے۔ میرے رب نے پھر کیا کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لو ان السماوات السبع والارضین السبع وعامرہن غیری، 7 آسمان، 7 زمینیں، سب کی ساری مخلوقات اور اس میں رہنے والی ہر چیز میں رب کے سوا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ندیاں، نالے، ساری انسانیت کو اور ساری مخلوقات کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف ایک کلمہ سبحان اللہ، صرف ایک کلمہ الحمدللہ، صرف ایک کلمہ اللہ اکبر، صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، اے موسیٰ جان لے 7 آسمان، 7 زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ندیاں، نالے، ساری انسانیت اور ساری مخلوقات ایک پلڑے میں، یہ ایک کلمہ ایک پلڑے میں اگر اٹھایا جائے تو دنیا ہلکی نکلے گی، یہ کلمہ بھاری نکلے گا۔ یہ کلمہ بھاری ہے، اس کا مقام ہے، کیا ثواب ہے؟ فرمایا صرف سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، اتنا عظیم کلمہ ہے۔ اگر انسان صرف ایک مرتبہ کہتا ہے نا تو اللہ اس ترازو کو آدھے حصے کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ کون سا ترازو؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، کہنے لگے یا رب مجھے وہ ترازو تو دکھا جس میں تو نے لوگوں کی نیکیاں اور اس کے گناہ ناپنے ہیں۔ کتنے کتنے نیک لوگ جن کی راتیں تیرے سامنے روتے ہوئے گزر جاتی اور جن کے سارے سارے دن بھوکے اور پیاسے تجھے مناتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یا رب ان کی زندگیاں تجھے یاد کرتے ہوئے گزر گئیں۔ اور کتنے بڑے بڑے پاپی اور گناہگار لوگ جو ہر وقت تیری نافرمانی میں ڈوبے رہتے ہیں، جن کے گناہ پہاڑوں سے بڑے ہیں، ذرا دکھا تو صحیح وہ پلڑا کیا ہے، وہ ترازو کیا ہے جس میں تو ناپے گا۔ میرے رب نے کہا
انظر الی الافق، اے موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ آسمان کی طرف جب اٹھایا تو یقین جانیے چاروں طرف نگاہ کو دوڑانے کے بعد آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، چاروں طرف سد الافق، آسمان چھپ گیا۔ ہر طرف دور دور تک جہاں نگاہ جاتی اسی ایک پلڑے کا حصہ، ترازو کا ایک پلڑا نظر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر رب سے کہنے لگے یا رب کوئی تیرا بندہ ایسا بھی ہے جس کا یہ ترازو پورے کا پورا نیکیوں سے بھر جائے؟ میرے اللہ نے کہا ہاں، جو شخص سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو کلمات، صرف دو کلمات اپنی زبان سے نکالے گا، اللہ ان کے ثواب سے پورے ترازو کو بھر کے رکھ دے گا۔ یہ کلمات عظیم کلمات، ان تین کا ایک سیٹ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا پھر تینوں کو 33 33 اور 33 کر لو اور ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 کی گنتی پوری ہو گئی، 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے جو فقیر غریب صحابہ، مکے سے چلے، مال چھین لیا گیا، اولادیں چھین لی گئیں، گھر بار چھین لیا گیا، ان کی سارا زاد راہ چھین لیا گیا، سواریاں چھین لی گئی، بڑے پریشان کن حالات میں مدینہ پہنچے، نیکی کے اندر لگے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مالدار جو صحابہ تھے نا، وہ صدقہ کرتے، خیرات کرتے اور اذکار کرتے، باقی عبادات کرتے، اور وہ آگے نکل جاتے، اور جو غریب صحابہ تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آگئے، اے پیغمبر علیہ السلام، ذَهَرَبَ أَهْلُ الدُّسُورِ بِالْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ تو ہو گیا برابر، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھتے ہیں، یہ تو ہو گیا برابر، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ حج کرتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا، وہ میدان جہاد میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں۔ سوچ، فکر، لگن، خیال کیا ہے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں، تدرکون بہ من سبقکم ولا یدرککم من بعدکم، جتنے آگے تم سے گزر گئے تم سب کو کراس کر جاؤ گے، اور جتنے ابھی پیچھے ہیں وہ کبھی تیرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کیا ہے؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا شروع کر دو ہر نماز کے بعد۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، 2 4 دن 6 دن گزرے تو مالدار صحابہ نے دیکھا کہ یہ کچھ کر رہا ہے، یہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بتا دیا، چھپانا تو نہیں تھا، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ غریب صحابہ پھر آگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ تو ان کو بھی پتہ چل گیا ہے اور وہ بھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ آپ فرمانے لگے بس، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہے وہ دے دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ تھا جو تمہاری نیکیوں میں اتنا اضافہ کرتا کہ دنیا میں کوئی آدمی کوئی اور نیکی کر کے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور کوئی عبادت کر کے تمہارے قریب نہیں آ سکتا تھا، لیکن اگر انہوں نے بھی یہ کر لیا ہے تو پھر یہ اللہ کا فضل، اللہ جس کو دے، جس کو چاہے نہ دے، اب وہ تم سے پیچھے نہیں رہ سکتے، اور اس سے بڑا وظیفہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا، ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ہے ہی کوئی۔ ہاں اگر تم زیادہ مصروف رہتے ہو تو ایک اور آسان ہے، چلو 33 مرتبہ نہیں، 33 باری نہیں، 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جو بندہ ان کو کر لے گا نا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ ذرا سیدھے ہوئے، 2 عمل جنت کی ضمانت؟ پھر آپ نے فرمایا ہیں بھی بڑے آسان،
لیکن کرنے والے تھوڑے ہوں گے. پریشان ہو اے اللہ کے نبی علیہ السلام, صرف 2 عمل اور جنت کی ضمانت, اور ہے بھی آسان, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے تھوڑے. وہ ہیں کیا؟ بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد. یہ کل کلمات ہوئے ہر نماز کے بعد 30. 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر, 30. 2 نمازوں میں 60, 4 نمازوں میں 120, 5 نمازوں میں 150. فرمایا فتل کا 150 علی اللسان, یہ زبان کے اندر 150 کلمات ہیں. وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِيَةٍ فِي الْمِيزَانِ, اور جب تم یہ 150 کلمات پڑھو گے, اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 1,500 نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا. یہ ایک عمل ہے. فرمایا دوسرا عمل, رات کو سوتے ہوئے یہی کلمات سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. فرمایا فتل کا 100 علی اللسان. اب یہ رات کو کتنے کلمے پڑھے؟ 100. وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ, لیکن جب ترازو میں رکھا گیا تو 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آ گئیں. 1,500 اس وقت اور 1000 اس وقت, 2 عمل کرنے سے کتنی نیکیاں بنی؟ 2,500 نیکیاں. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ایک دن اور رات میں 2,500 گناہ بھی کرتا ہو؟ ارے کتنے کرو گے؟ 1 کرو گے, 2 کرو گے, 5 کرو گے, 10 کرو گے, 100 کرو گے, 200 کرو گے, 500 کرو گے. ارے بتاؤ کتنے گناہ کر سکو گے؟ کون ہے تم میں سے وہ جو 2,500 گناہ کرے؟ ایک دن اور رات میں کر سکتے ہو 2,500 گناہ؟ فرمایا نہیں کر سکتے. فرمایا اسی لیے تو فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. قیامت کے روز تولا جائے گا جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں وہ ہمیشہ کی من پسند زندگی میں, جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہ جہنم میں چلا جائے گا. جب 1,500 نہیں 2,500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی, گناہ تھوڑے ہوں گے. فرمایا ان 2 عملوں کی وجہ سے جنت پکی ہے, اس کی جنت پکی ہے. جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا اور آسان سے کلمات کہہ دیے, ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر, اور رات کو سوتے وقت 33 اور 34 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لو, جنت پکی ہے. تو صحابہ نے پھر سوال کیا, پھر پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو آسان کام ہے, یہ امیر بھی, غریب بھی, بچہ بھی, بوڑھا بھی, جوان بھی, بیمار بھی, صحت مند بھی, سارے ہی کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ محنت ہو, مشقت ہو, ضرورت کے وقت انسان کو زور لگانا پڑے یا پیسے خرچ کرنے پڑے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو جنت پکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے. فرمایا ہاں, عمل کیوں تھوڑے کریں گے؟ جب نماز پڑھے گا نا تو شیطان آ جائے گا اور نماز کے اندر ہی کہے گا اذکر قضا, اذکر قضا, اذکر قضا. ابھی تیرا یہ کام رہتا ہے, ابھی تیری یہ کام رہتا ہے, ابھی تیری یہ ضرورت ہے, ابھی تو نے ادھر جانا ہے, ابھی ادھر جانا ہے. وہ نماز میں اس کو باتیں یاد کرواتا ہے اور پھر وہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے بندہ چلا جاتا ہے اور اس کو بھول جاتے ہیں. اور اگر یہاں یاد رکھے تو پھر وہ رات کو آ جاتا ہے. پھر رات کو کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر یُنَوِّمُهُ کما یُنَوَّمُ السَّبِیج, جس طرح ایک بچے کو تھپکی دے کر سینے سے لگا کر اس کو سلایا جاتا ہے. فرمائے شیطان آ کر اس کو تھپکیاں دیتا ہے, سلاتا ہے. کہتے ہیں تجھے تھپکی دے کر سلانا مجھے منظور ہے, لیکن تیری زبان سے یہ کلمات نکلنا مجھے منظور نہیں ہے. کیوں؟ اگر تو نے پڑھ لیے تو جنت میں چلا جائے گا, اور میں نے تجھے جانے نہیں دینا. وہ سلاتا ہے اور انسان بھول جاتا ہے. تو یہ آسان کلمات سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ ہر نماز کے بعد انسان کو پڑھنے چاہیے. اسی طرح آسان وظیفہ ہے آیت الکرسی. سبھی کو آتی ہے, جس کو نہیں آتی وہ یاد کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا یا ابا المنذر ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ. قرآن سارا ہی عظیم ہے, لیکن پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
وہ پہلے ادب و احترام کے تقاضے سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہی زیادہ جانتے ہیں. پتہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ مدینے کے قاریوں میں سب سے بڑے قاری تھے, سب سے اعلیٰ قسم کے قاری تھے, قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. آپ نے ان سے پوچھا قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے بعد آپ کو پتا ہوگا, میں تو نہیں بتا سکتا. آپ نے فرمایا نہیں اے ابو المنذر, یہ ان کی کنیت ہے, ابی بن کعب ان کا نام ہے, بتا ذرا. تو کہتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے خیال میں آیت الکرسی ایک آیت ہے, تیسرے سپارے کے پہلے صفحے میں ہے, اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے 10 یا 11 اوصاف اس میں بیان ہوئے. تو کہنے لگے آیت الکرسی پورے قرآن سے عظیم آیت ہے. آپ نے محبت کے ساتھ ان کے سینے پر تھپکی ماری. آپ نے فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر, اے ابو المنذر, اے ابی بن کعب, تیرا علم تجھے مبارک ہو. واقعتاً پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. پھر آپ نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے. ما بینہ و بین الجنت الا الموت, صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں گی یہ سیدھا جنت کے اندر پہنچ جائے گا. زندہ جنت میں جا نہیں سکتا, ورنہ جنت اس کے اتنی قریب آ چکی ہے. اس کی اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے جنت اس کے اتنی قریب آ چکی ہے کہ ایک لمحہ بھی یہ جنت سے دور نہیں ہے. لیکن زندہ آدمی جنت میں پہنچ نہیں سکتا. اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دروازہ ہے اور وہ موت کا دروازہ ہے. ادھر سے آنکھیں بند ہوں گی یہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا. کون؟ جو ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے. اس کے ساتھ روزانہ کی روٹین ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا. تیسرا عمل ایک ہے استغفار. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگو. مانگنے کا تذکرہ تعلق کیسے ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن ایک ہے سید الاستغفار, استغفار کا بھی سردار, ساری معافیوں کا سردار. وہ ایک دعا ہے لمبی, انشاءاللہ قاری صاحب سے میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کو صبح و شام کے اذکار اس طرح یہاں لا کر لٹکائیں گے. اس کے اندر لکھی ہوگی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. کتنا وقت لگا ہے؟ یقین جانیے گھڑی سے دیکھ کر 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گے, بس 30 سیکنڈ لگا لو, آدھا منٹ لگے. آپ دیکھ لیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ دعا صبح کو پڑھ لیتا ہے شام تک, اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا اور صبح تک اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو میرے رب اس کے اس کلمات کی وجہ سے, ان جملوں کی وجہ سے, اس دعا کی وجہ سے اتنا کرم کریں گے کہ اللہ اس سے اس کی زندگی کا حساب ہی نہیں لیں گے. جا بندے بغیر حساب کے جنت میں چلا جا. کتنا عظیم عمل ہے. اور آج کل کے اعتبار سے یہ بات سمجھو, آج کل موتیں اچانک کثرت سے ہو رہی ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے یار حالے تے راتی ملیا سی چنگا بھلا سی, سویا سو کے اٹھا ہی نہیں, ہارٹ اٹیک ہو رہا. باپ گھر کا سربراہ گھر سے جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں ابو میرے لیے یہ چیز لے کر آنا. وہ کہتے ٹھیک ہے میں رات کو آؤں گا تو لے کر آؤں گا. گھر والی بھی کچھ باتیں کہتے ٹھیک ہے کروں گا.
لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ آج میں نے آنا نہیں، مجھے لایا جانا ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کی رات میری اپنے گھر میں ہے یا میری اپنے اصلی گھر میں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے، ہر وقت انسان کو تیار رہنا، اور یقین جانیے یہ انسان کی زندگی کا موت کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ یہ بڑا ہوگا، یہ شادی ہوئے گی، اس کے بعد اولاد ہوگی، پھر سفید داڑھی آئے گی، پھر موت آئے گی۔ ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی چکر نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو 4 سانس لے کر اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو چند دنوں کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ انسان کی سوچیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ آج میرے ساتھ یا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ وہ واقعہ مجھے کبھی، ہمارا علاقہ شالامار کا، ہم نے اپنے گھر میں خواتین کا ایک ادارہ کھولا، لڑکیاں آ کر پڑھتی، ترجمہ، حدیث، تفسیر، سر کچھ پڑھتی۔ تو قریب ہی ایک حجام، جو نائی جس کو کہتے ہیں، اس کی بیٹی پڑھنے کے لیے آتی، ترجمہ تفسیر پڑھتی، نیک تھی۔ اس نے سکول میں پڑھا 10 سال، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، حتیٰ کہ اس نے ایم فل تک کر لیا، یعنی 16 جماعتیں پڑھنے کے بعد پھر آگے بھی ایم فل کر لی۔ تو وہ اکثر یہی کہا کرتی تھی باجی جان گھر والوں کو کہ دعا کر دیں اللہ مجھے کوئی نوکری دے دے، میں کسی جگہ لیکچرار لگ جاؤں اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ میرے ابو محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ابو کا ہاتھ بٹاؤں، محنت کرنی دن رات دن رات دن رات۔ ایک وقت آ گیا کہ ویکینسیاں آئیں، سیٹیں آئیں، اپلائی کیا، پاس ہو گئی، اور پھر بالکل کامیاب ہو گئی، اور گھر میں خط آیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں کالج میں آپ نے پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ان دنوں کے درمیان ابھی 1-2 ہفتے کا فاصلہ تھا، کچھ نہیں ہوا، اچانک بخار ہوا ہے۔ بخار تو ہمیں ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، لیکن جس دن اس نے اپنے گھر سے اس کالج کے اندر بطور لیکچرار جانا تھا، افسوس کہ اسی دن اس کے گھر سے اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ وہ تو کسے پتا ہے کہ کب زندگی کا کوئی علم نہیں۔ یہ دعائیں یاد رکھو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں، آپ کی آنکھیں آخر عمر تک کام کرتی رہیں، آپ کے کان سنتے رہیں، آپ کا وجود آپ کے کنٹرول میں رہے، تو یہ ایک دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اذکار کا کارڈ آئیں گے اور یہاں لگیں گے، یہ ساری دعائیں آپ پڑھیں، یقین جانیے یہ ساری دعائیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی والی دعائیں ہوں گی۔ اور پھر ایک اور بات کر کے اپنی بات کو ختم کر، جنت نا بڑی مہنگی ہے، بڑی مہنگی ہے، ہم نہیں خرید سکتے، یقین جانو نہیں خرید سکتے۔ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن جنت کو دنیا کے ذریعے نہیں خریدا جا سکتا۔ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ جنت کا 1 گز کا ٹکڑا، کوڑا ہوتا تھا نا کوڑا اس وقت، وہ موضع صوت، کوڑا لمبے سے لمبا 1 گز کا کوڑا ہوگا، خیر من الدنیا وما فیہا۔ پوری دنیا، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے، جواہرات، موتی، لال، سونا، چاندی، پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو اکٹھی کر کے میرے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہا جائے جنت کا 1 گز کا ٹکڑا دیا جائے، فرمایا وہ تم خرید نہیں سکتے ہو، وہ اس سے بھی قیمتی ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر وہ جنت لینا چاہتے ہو، اور وہ جہنم کہ جس کی آگ یقین جانیے
ساتوں سمندروں کے پانی بھی ملا لیے جائیں تو کبھی نہیں بجھ سکتی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو تین تین کلمات ہیں، ہر نماز کے بعد کہہ دیا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ یا تھوڑا سا بڑھا دو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ آسان ہے، اللہم انی اسألک تو سب کو آتا ہے نا، ساتھ جنت الفردوس لکھا دو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ جب بندہ 3 مرتبہ اللہ سے کہتا ہے نا، اے اللہ میں تیری جنت خرید تو نہیں سکتا لیکن میں تجھی سے مانگتا ہوں تو خود ہی دے دے، اے اللہ تو مجھے دے دے، اے اللہ تو مجھے دے دے، اے اللہ تو مجھے دے دے۔ جب 3 مرتبہ تم کہتے ہو نا تو جب تم خاموش ہوتے ہو تو چوتھی مرتبہ جنت بولتی ہے، تم جب خاموش ہوتے ہو تو جنت بولتی ہے، جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ اے انہیں ترلے لین دیا ہے تو اے بندہ ہی منو دے دے۔ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، اور جنت کہتی ہے اللہ مجھے بندہ دے دے۔ جب دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور جب تم 3 مرتبہ کہتے ہو نا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، نئی عربی آتی اردو میں کہہ دیا کرو، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ میرے عمل تو ایسے نہیں، میری کرتوتیں ایسی نہیں، میرے کام ایسے نہیں، لیکن تیری رحمت کا سہارا ضرور ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا۔ جب 3 مرتبہ تم کہتے ہو نا تو پھر جہنم بھی کہتی یا رب یہ مجھ سے بڑا ڈر رہا ہے، اس کو مجھ سے بچا ہی لے، اس کو مجھ سے دور کر ہی دے۔ تو جب وہ جہنم بھی کہتی ہے تو پھر اللہ تمہاری اور اس کی دعا قبول کر لیتے۔ تو ہر نماز کے وقت نماز پڑھو، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا کثرت سے ورد کرو، کم از کم 10 مرتبہ، 33 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھتے رہا کرو۔ اور سید الاستغفار صبح اور شام پڑھنا کبھی نہ بھولو، اور یہ کلمات کہنا کبھی نہ بھولو۔ انشاءاللہ اور بھی دعائیں ہیں، کبھی دوبارہ چکر لگا تو وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔